انسانی دن کا آغاز صبح سے ہوتا ہے، انسانی اعمال کا آغاز صبح اٹھنے سے ہوتا ہے۔ آپ کا سب سے پہلا عمل آپ کا اٹھنا ہے۔ اب دیکھا یہ جائے کہ انسان کب اٹھتا ہے اور دیر سے اٹھنے اور جلدی اٹھنے کے اثرات کیا ہیں۔ حدیث میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کے لیے برکت کی دعا فرمائی ہے جو کہ صبح جلدی اٹھتے ہیں۔ صبح جلدی کے اوقات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے برکت کی دعا منقول ہے۔ یہ دعا احادیث میں مذکور ہے، اللہم بارک لامتی فی بکورہا، کہ یا اللہ میری امت کے لیے صبح کے پہلے اوقات میں برکت نازل کر دے۔ اب ہر آدمی خود سوچے کہ میں صبح کب اٹھتا ہوں، اپنے دن کا آغاز کب کرتا ہوں۔ اگر کوئی آدمی صبح جلدی اٹھتا ہے، جلدی اٹھنے کا مطلب یہ ہے کہ فجر کی نماز سے پہلے اٹھتا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس نے دن کے آغاز میں ہی اپنے لیے اللہ کی برکتوں کو متوجہ کر لیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی برکتیں اس کی طرف متوجہ ہوں گی۔ آدمی جب صبح اٹھتا ہے تو فجر کی نماز پڑھ لیتا ہے، فجر کی نماز کے ساتھ ساتھ اگر 2 کام اور کر لے تو پھر صبح اٹھنے کا فائدہ اس کا زیادہ ہو جائے گا۔ ایک اہم کام استغفار ہے۔ قرآن کریم میں صبح اٹھنے والوں کے بارے میں فرمایا گیا تعریف کرتے ہوئے والمستغفرین بالاسحار، کہ وہ سحر کے وقت یعنی صبح کا جو پہلا وقت ہوتا ہے، رات کا آخری پہر جب صبح شروع ہونی ہے فجر کی نماز سے پہلے، تو اس وقت جو لوگ استغفار کرتے ہیں تو قرآن کریم میں ان کی تعریف کی گئی ہے کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پسندیدہ بندے ہیں۔ تو صبح جلدی اٹھنے والے ایک اہم کام تو یہ کریں کہ استغفار کیا کریں۔ اپنی زبان میں بھی استغفار کر سکتے ہیں، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ استغفار کے جو کلمات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھائے ہیں تو وہ دہرائے جا سکتے ہیں، تسبیح کے ذریعے گن کر دہرائے جا سکتے ہیں، یا ہاتھوں کی انگلیوں کے ذریعے، یا بغیر گنے بھی انسان بیٹھ کے استغفار کرتا رہے، اپنے گناہوں پر نظر رکھے، تاکہ اس کا صبح کا آغاز اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع سے ہو جائے کہ یہ آدمی اپنے دن کا آغاز اللہ کے سامنے عاجزی کر کے کر رہا ہے۔ اور دوسرے نمبر پر صبح کا اہم کام قرآن کریم کی تلاوت ہے۔ قرآن کریم میں ارشاد ہے ان قرآن الفجر کان مشہودا، کہ فجر کے وقت جو قرآن کریم پڑھا جاتا ہے تو اس میں فرشتے حاضر ہوتے ہیں۔ فجر کی نماز میں جو قرآن کریم پڑھا جاتا ہے یا فجر کے اوقات میں جو آدمی خود انفرادی طور پر قرآن کریم کی تلاوت کرتا ہے، مسجد میں کرتا ہے یا باہر کرتا ہے، تو یہ اس کے لیے باعث برکت ہے۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ انسان اللہ کے قریب جانے کے لیے مختلف راستے اپناتا ہے، وہ ذکر اذکار کرتا ہے، نوافل پڑھتا ہے، مجاہدات کرتا ہے، اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے اللہ کے پسندیدہ اعمال کرتا ہے، تو یہ تمام اعمال اسے اللہ کے قریب لے کر جاتے ہیں۔ لیکن وہ بزرگ فرماتے ہیں کہ میرا ذاتی تجربہ یہ ہے کہ فجر کے وقت صبح سورج طلوع ہونے سے پہلے قرآن کریم کی دیکھ کر تلاوت کرنے سے اللہ کا جتنا قرب نصیب ہوتا ہے کسی اور عمل سے نصیب نہیں ہوتا۔ یہ ان بزرگوں کے اپنے تجربات کا نتیجہ ہے کہ جو آدمی سورج طلوع ہونے سے پہلے قرآن کریم کی تلاوت کرتا ہے، قرآن شریف دیکھ کر، زبانی بھی کی جا سکتی ہے لیکن جب قرآن کریم دیکھ کر تلاوت کی جاتی ہے تو اس کی الگ برکات ہوتی ہیں۔ تو اگر کوئی آدمی صبح سویرے قرآن کریم کی دیکھ کر تلاوت کرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی وہ قربت اس کو نصیب ہوتی ہے جو کسی اور کو نصیب نہیں ہوتی۔ تو جو لوگ صبح جلدی اٹھنے کے عادی ہیں، نماز پڑھتے ہیں، تو انہیں ان 2 اعمال کا اضافہ کرنا چاہیے کہ استغفار کرنا چاہیے اور دیکھ کر قرآن شریف کی تلاوت کرنی چاہیے، چاہے فجر کی نماز سے پہلے ہو یا فجر کی نماز کے بعد ہو۔